الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قرآن کریم کی با محاورہ ترجمہ کی 4 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک وہ لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کیے ہیں، من سے، ربہم رب اپنے، وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ، المفلحون مراد کو پانے والے یا کامیاب ہونے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علی اوپر، ہم ان کے، کیا، انذرتا ڈرائیں آپ، ام یا، لم نہ، تنذر ڈرائیں آپ، ہم انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم ختم مہر کر دی، اللہ اللہ نے، علی اوپر، قلوبی دلوں، ہم ان کے، و اور، علی اوپر، سمعی کانوں، ہم ان کے، و اور، علی اوپر، ابصاری آنکھوں، ہم ان کی، غشاوۃ پردہ ہے، و اور، لا واسطے، ہم ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔
تفسیر کی کتاب میں ہم نے قرآن مجید کا مختصر تعارف، قرآن عظیم کی عظمت، قرآن کریم کے فضائل، قرآن حکیم کا مقصد، قرآن پاک کے آداب، قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے حوالے سے فضائل بیان کیے، اور قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل بیان کیے۔ آج ہم نے تلاوت قرآن کے کچھ آداب بیان کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 23۔ اکیس تا 22 تلاوت قرآن کے آداب۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی، ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ نمبر 3، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگر تراویح میں ہو۔ البتہ فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ نمبر 6، مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑے گا۔ اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات بنائی گئی ہو۔ نمبر 7، جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجموعہ قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ نمبر 8، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ نمبر 9، بازاروں میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے،
اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا تو لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ نمبر 10، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ یہ تھے قرآن پاک کے آداب۔ اور اب ہم نے صفحہ نمبر 59 پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو ضروری نہ کر دے، اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسولا مبشرین ومنذرین لیلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 میں ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 34 میں ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے،
اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لے آئے لیکن حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ آج کی ترجمہ اور تفسیر ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری آج کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔